Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the Army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP and let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister? جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے. ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک, میں بیک پر چلا جاتا ہوں. دیکھیں بات چیت جو ہے نا, اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز, ٹھیک ہے نا. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے, ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز اے ایریاز اور ایف سی واپس چل جائے. دیکھیے ایف سی کیا ہے, ایف سی از ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس فورس, ایف سی منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے. اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن. ہماری الٹیمیٹلی خواہش یہی ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر اور جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین اس میں کام کرے. دیٹس واٹ وی وڈ لو. دیٹس ہاؤ دی آرمی واز وے بیک ان 90s جب ہم نے کمیشن لیا تھا, ایسے ہی تھا نا. اور ان ایڈ آف سول پارجا کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا, کچھ آتا تھا. سو وی وڈ لو دیٹ. But for that, then that capacity building has to happen of not only the law enforcement but the other جو ادارے ہیں اس کے. تو why not? Of course, اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. It is because میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیراماؤنٹ جو سپیریئر چیز ہے وہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرس کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے. دے ہولڈ اٹ سو دیٹ دی سول گورنمنٹ کین بلڈ اینڈ دین ٹیک اوور. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. وی کلیئرڈ اٹ. وی کیپٹ آن ہولڈنگ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ آسکنگ کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اینڈ ناؤ دے آر دی ون. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا, پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے, پھر دوبارہ کلیئر کیا, دوبارہ خون دیا, دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں, ان کے حوالے کریں, بلڈ کریں, ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے, کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے, کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں. دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے, وہاں سب کچھ چل رہا ہے, تو وائی ناٹ, وائی شوڈ وی بی دیئر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دیکھیں یہ جو سفر ہے نا, یہ سفر ایوری ڈے میں آپ کے سامنے, اس لیے میں نے آپ کو منتھ وائز ڈیٹا بھی دکھا دیا. دی کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ, دی ول آف دی پیپل اینڈ دی ایکشنز آن گراؤنڈ, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سفر کامیابی کی طرف ہر روز گامزن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یہ سمجھنا آپ سب کو ضروری ہے کہ while you are suing the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is the dynamics between two will. There is another body also involved which is on the other side, جس نے آپ پہ یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں
اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے, 75,000 آپ نے آپریشن کیے, 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں. یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے, جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا, آپ خود بھی دیکھتی ہیں, نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا, تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز, تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو انویسٹ آور سیلف انٹو اینڈ اسٹینڈ آن آور اون گراؤنڈس. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے, وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل, اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. Thank you for sharing what you did about what the United States has said about counterterrorism efforts. Can you elaborate a little bit more? Because we know that there were operations that took place in the past year in collaboration with the United States. Are there more anticipated in the year ahead? And is it accurate that there are reports that the Field Marshal will be going to DC at some point this year? And will counterterrorism be on the table when it comes to, any conversations with the United States with regarding what's happening in Pakistan? The question that you was asking about, that will there be strikes inside Afghanistan, I think first we need to put the context right, that what happened in October 2025. What happened in October 2025 was that Pakistan undertook strikes at the Pak-Afghan border on the terrorists that were infiltrating, crossing inside Pakistan. That's what actually happened. And those who were planning to go across into Pakistan, and those that were the training centers, the places where they were being organized. So it was at the Pak-Afghan border. On the terrorists, whom are the TTP, who are not the Afghan citizens, but the citizens of Pakistan. Against that, this Afghan Taliban regime retaliated on that and struck the Pakistani posts of the army and the FC along the Pak-Afghan border. And then we responded. And then we have all the right under the international law to respond once your territorial integrity by their so-called army, which is now facilitating, which is acting in cohorts with the terrorists, an international terrorist organization, and they attack, then we had the right to respond back. So that is what actually happened. So we always act within our rights and in defense and territorial integrity of the Pakistan. And whenever such a challenge again comes, such a threat again comes, we have all the right to act. And this right is as per the international law that we have to protect our territorial integrity and security of Pakistan. The question that you have asked about the second part was around the CT collaboration. Yeah. So the Pakistan's United States CT collaboration is based on decades. So the expectations, the first I think expectation that the realization of that you are also getting is an understanding of the perspective and acknowledgement of each other's perspective on this counter-terrorism. So that is the foremost. Every collaboration on ground, whether it is in intelligence sharing, whether it is in any material domain, it all stems where you have a common understanding of the terrorist threat.
I think this year has been fundamental in shaping that common understanding of the terrorist threat that is emanating outside Afghanistan. And unfortunately, United States has also physically suffered in Washington DC very recently, where in United States some Afghan nationals were involved in terrorist acts in US. Reach out to Pakistan when that happened as well with regards to These collaborations, the nitty-gritties of all these CT collaborations, whether they are with United States or any other country, they are never made public by any country, because we are dealing with an enemy which is working in layers and layers. But I think one thing is for publicly is available, that there is a common understanding of the threat of the terrorism. There is an acknowledgement of the great strides that the government of Pakistan and the security forces are playing in countering that terrorism. And there is also an understanding that this threat of terrorism that is emanating from Afghanistan is not only Pakistan specific, it is not only regional specific, it has now become an international threat. And this acknowledgement is now global. It is not, I think, limited to United States only.